أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق السماوات والأرضين ومالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصديقين الغر الميامين، لعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف الشهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات عزیزان گرامی قدر، عزائے فاطمی کا اختتام ہو رہا ہے اور یہ سلسلے کی آخری مجلس ہے. آج کا دن تاریخ اسلام کا وہ تاریخ دن ہے جس روز بنت نبی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ نے بابا کی شہادت کے بعد ہر وہ مصیبت جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ نبی کی اس بیٹی کو برداشت کرنا پڑے گا جو بیٹی اس کائنات کی خواتین میں سب سے افضل ترین خاتون رہی ہو، وہ بیٹی کی جس کے احترام میں خود پیغمبر اسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، اٹھ جاتے تھے. آج اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئی ہیں. ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے اس سے زیادہ غمناک دن اور کون سا دن ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ تین اہم شخصیتوں کے جنازے کو مسلمانوں نے کوئی اہمیت نہیں دی. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ وہ آخری نبی کہ جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا، وہ آخری نبی کہ جو فضائل و مناقب میں تمام انبیاء سے افضل ترین رہا ہو، وہ نبی کہ جسے اللہ نے اپنا حبیب کہا ہو.
جس کی عظمتیں اس قدر ہیں کہ ذہن انسانی میں اس کی سمائی نہیں ہو سکتی ہے، سوچ نہیں سکتا ہے انسان۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خود نبی کا جنازہ 3 دن رہا، اور لوگ جنازہ نبی سے آنکھ کو پھیر کر، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں نہ یہ خطابت ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جسے بیان کر رہا ہوں میں، لوگ اپنے اپنے مسائل میں بنام ہمت مصروف رہے، اور کسی کو اس بات کی فکر نہیں رہی کہ چلو چل کے اس آخری نبی جس کی وجہ سے ہم گمراہی و ضلالت سے شرافت انسانیت کے منزل تک پہنچے ہیں، ہم اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت مدینے میں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 50,000 یا اس سے زیادہ تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں آپ کی آبادی میں بھی اموات ہوتی ہیں، موتیں ہوتی ہیں، ہے یا نہیں؟ قطع نظر اس سے کہ کس قوم اور کس قبیلے اور کس فرقے کی ہوئی ہے، جب آپ سنتے ہیں تو دروازے پر جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ چاہے آپ کا کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، آپ کی کوئی رشتہ داری عزیزداری ہو یا نہ ہو، آپ کے تعلقات اس سے رہے نہ ہوں یا نہ رہے ہوں، محض ایک رشتہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس آبادی کا یہ شخص ہے، اس آبادی کا یہ مرد ہے، اس آبادی کی یہ خاتون ہے، لہذا ہم اپنا اخلاقی فریضہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے دروازے پر جائیں اور اہل خانہ کو اس کی تعزیت 2 لفظوں میں پیش کر دیں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور ہر ایک اپنی جگہ کسی کو کہنا نہیں پڑتا ہے، وہ خود چلا جاتا ہے یا نہیں؟ ایک آبادی میں غیر قوم اور قبیلے کا انسان اگر دنیا سے اڑ جاتا ہے تو اس آبادی کے لوگ اس کے دروازے پر جاتے ہیں کہ چونکہ یہ غم کا مسئلہ ہے، لہذا یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم اس کے در پر دروازے پر جا کر چند جملے تعزیت و تسلیت کے کہیں۔ یہ ہمارا سماج ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ کیا آپ اس بات پر افسوس نہ کریں گے، کف افسوس نہ ملیں گے کہ وہ جس کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا ہو، جس کی عظمتیں اتنی کہ آئے ہوئے پچھلے انبیاء اور مرسلین کوئی بھی مقابل میں نہ آ سکیں۔ آپ نے اس بات کو کتنی بار سنا ہے اور پڑھا بھی ہوگا کہ اگر انبیاء اور مرسلین صف در بستہ کھڑے ہوں، صف در صف کھڑے ہوں اور اس درمیان میں پیغمبر اکرم آ جائیں تو کوئی ایسا نہ ہوگا جو تعظیم کے لیے آگے نہ بڑھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے گا۔ جس کی تعظیم 1,24,000 انبیاء اپنے لیے فرض سمجھتے ہوں، اخلاقاً نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، بلکہ اس آخری نبی کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ آدم سے لے کر اور پیغمبر اکرم سے پہلے تک جتنے انبیاء اور مرسلین آئے وہ سب کے سب تعظیم میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو کیا مدینے والوں کو اتنا بھی خیال نہ تھا کہ پیغمبر اکرم آخری ختمی مرتبہ دنیا سے اٹھ رہا ہے تو کم سے کم فاطمہ کے دروازے پر چل کے
دو جملے، دو لفظ تو کہہ دو فاطمہ کے سامنے کہ بی بی یہ آپ کا باپ دنیا سے نہیں اٹھا ہے بلکہ ہم سب یتیم ہو گئے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ کے آج جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کا سب اس آخری نبی کا صدقہ ہے، ورنہ ہم تو ضلالت و گمراہی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہماری زندگی حیوان سے بدتر زندگی تھی، ہمارا نہ کوئی معاشرہ تھا نہ کوئی سماج تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ہے لمحہ فکریہ یا نہیں ہے یہ بتائیے آپ مجھے، ہے یا نہیں ہے؟ لیکن عجیب تاریخ کا المیہ ہے کہ نہ بابا کے جنازے میں شریک ہوئے اور اس کے بعد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہے یا نہیں؟ علی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو خلیفۃ المسلمین تھے یا نہیں تھے آپ بتائیے؟ علی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو خلیفۃ المسلمین تھے یا نہیں تھے؟ بظاہر چوتھے خلیفہ تھے یا نہیں تھے مسلمانوں کے؟ تھے نا؟ تو جنازہ کب اٹھا بتائیے مجھے۔ ٹھیک ہے مدینہ دور تھا، مدینہ دور تھا، کم سے کم جس کوفے میں پائے تخت تھا بظاہر، کم سے کم اس کوفے کے لوگوں کو تو اکٹھا ہو جانا چاہیے تھا یا نہیں ہو جانا چاہیے تھا؟ کبھی غور کیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ پیغمبر کا جنازہ مختصر سے لوگ تدفین میں، نماز جنازہ تو لوگوں نے بعد میں آ کے پڑھی ہے جناب، جب دفن وفن کر دیے گئے۔ حضرت علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہے۔ ابھی سوچئے اس بات پر۔ اچھا اس کے بعد تیسری شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت۔ یہ کون ہے؟ فاطمہ زہرا پیغمبر کی اکلوتی بیٹی ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے نہیں اور بیٹیاں تھیں، اور بیٹیاں تھیں تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب اور بیٹیاں تھیں تو یہ ساری مصیبت فاطمہ ہی پہ کیوں اٹھائی گئی؟ سوچئے اس بات کو کہ اگر لمحہ فکریہ ہے یا نہیں، یہ بات قابل فکر و قابل غور ہے یا نہیں ہے کہ اگر پیغمبر اکرم کی اور بیٹیاں تھیں تو یہ ساری مصیبت جناب فاطمہ زہرا ہی پر کیوں اٹھائی گئی؟ کیوں نہیں اور بیٹیوں کے در کو جلایا گیا؟ کیوں نہیں اور بیٹیوں کے خلاف ہنگامے برپا کیے گئے؟ یہ صرف اور صرف فاطمہ ہی سے؟ یا تو یہ مان لیا جائے کہ پیغمبر صرف فاطمہ ہی کو اپنی بیٹی سمجھتے تھے اور دوسری بیٹیاں نہیں تھیں، صرف فاطمہ عزیز تھی پیغمبر کو، اس لیے یہ کیا جا رہا تھا۔ اکلوتی بیٹی، ایک بیٹی پیغمبر اکرم کی، اور وہ بیٹی ایسی صاحب عظمت بیٹی کہ جس کے لیے خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے عظمت دیکھیے، جس کے لیے معصوم کا یہ ارشاد ہے کہ فاطمہ کی معرفت، آپ نے مجلسیں سنی ہیں شہزادی کی معرفت کے سلسلے میں، اور ہونا بھی چاہیے بھائی،
اگر معرفتی ہی نہیں ہے، معرفی ہی نہیں ہے، تو یہ محبت کیا ہے؟ مجھے بتائیے، ہے یا نہیں؟ اور میں بہت سامنے کی چیز کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر معرفت کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو آدمی کے دل میں تڑپ ہوتی، بے چینی ہوتی ہے اس کے لیے، ہے یا نہیں؟ اب ہم سب تھوڑی دیر کے لیے بہت ہی ایمانداری سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دلوں میں اس بات کو سوچیں کہ ہمیں فاطمہ سے کتنی محبت ہے اور کتنی معرفت ہے فاطمہ کی ہم کو۔ آج شہادت کا دن ہے نا، آپ دیکھ لیجئے کیا عالم ہے، یہی محبت ہے؟ آپ بتائیے مجھے۔ میاں سب دکھاوا، سب رسم ہے، اللہ اکبر، اس سے زیادہ نہیں ہے کچھ، سب رسم ہے، کچھ نہیں ہے کہ ہو رہی ہے مجلس تو ہم کر لیں گے، ارے وہاں تابوت نکلے گا تو ہم نکال لیں گے، ارے وہاں علم اٹھے گا تو ہم کر لیں، ارے انجمن بلا لیں گے، ماتم کرا لیں گے۔ یہ کیا ہے؟ صف عزا بچھی ہوئی ہے، صف عزا بچھی ہوئی ہے بھائی، یہ فرش خالی نظر آ رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اس بات، دنیا کو دکھا لیجئے، تعریف ہو جائے گی بھائی کیا انجمن بلائی اور کیا ماتم زنی ہوئی اور کیا کھانا کھلایا اور کیا اہتمام کیا۔ کبھی یہ سوچئے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں اس نے بھی قبول کیا یا نہیں کیا؟ کبھی سوچئے اس بات کو، ہے یا نہیں ہے لمحے فکر؟ کتنے دن سے مجلسیں ہو رہی ہیں تمام عالم شیعت میں، بتائیے؟ 18-20 دن تو ہو گئے، کچھ لوگ تو اور 3-4 دن پہلے ہی سے شروع ہو جاتے ہیں، کرنے لگتے ہیں۔ ان مجالس میں کس کا ذکر ہوا؟ زیادہ تر جناب فاطمہ زہرا کا ذکر ہوا ہے نا، کسی نہ کسی سیرت کے پہلو پر گفتگو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ ہوئی ہے نا؟ تو اب جتنے اس مجلس کو سن رہے ہوں ان سب سے میری یہ گزارش ہے کہ جب آفتاب غروب ہو جائے اور رات کا اندھیرا پھیلنے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا کہ ان ایام عزا میں ہم نے کچھ حاصل کیا سیرت فاطمہ سے یا نہیں کیا۔ کچھ ملا یا نہیں ملا؟ آئے بیٹھے، ذکر ہوا، آنکھوں سے آنسو بہا اور چلے گئے، بقیہ زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے یا نہیں؟ اگر تبدیلی آئی تو یقیناً آپ کے اس عمل کو شہزادی نے قبول کیا۔ میں سر منبر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ان دنوں میں شہزادی کی سیرت کو سن کر، ان کے حالات کو سن کر اگر ہمارے اندر کوئی انقلاب پیدا ہوا، کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے تو یقیناً اس لیے کہ یہ عطا ادھر ہی سے ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ ہم اپنے اندر انقلاب پیدا کر لیں یہ بہت ناممکن بات ہے، اس لیے کہ ہم ایک لمحہ بھی اپنے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں جب تک توفیق ادھر سے نہ ہو جائے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں۔ اور اگر تبدیلی آ گئی تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا آنا شہزادی نے قبول کیا ہے۔ اور اگر ہم ویسے ہی کہ ویسے رہے، میاں دامن جھاڑ کے اٹھے، تبرک لے کے گھر چلے گئے، تو بس آنا اور جانا ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔
دوسری بات اور بھی، وہ بھی قابل فکر ہے، میں اہم نہیں کہتا ہوں لیکن غور کیجیے اس پر، کہ ہم نے جو ان دنوں میں ان مجالس کو خطاب کیا ہے تو ہم نے کس سے خطاب کیا یہ بتائیے؟ مردوں کے بیچ میں نا ہے یا نہیں؟ لیکن اصل مسئلہ یہ خواتین کا ہے۔ شہزادی کی سیرت کا 2/3 حصہ جو ہے اس کا تعلق خواتین سے ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو، ہے یا نہیں؟ ہم نے سارا فلسفہ، ساری منطق، ساری تاریخ، سارے واقعات سب کچھ سنا دیے، کسے سنائے؟ مردوں کو سنایا ہے ہم نے، جوانوں کو سنایا ہے ہم نے، ہے یا نہیں؟ لیکن اصل مسئلہ جس سے متعلق ہے ان تک تو ہماری بات پہنچی ہی نہیں، ان تک تو یہ گفتگو پہنچی ہی نہیں، اور پہنچی بھی اگر تو ہمارے فلسفے سے انہیں کیا لینا دینا، ہماری منطق سے انہیں کیا لینا دینا، جب مجلس کا 2/3 مجمع ہی فلسفہ اور منطق نہ سمجھ سکے تو خواتین سے ہم کیا شکایت کر سکتے ہیں اس بات کی کہ وہ ہمارے فلسفے کو نہیں سمجھ رہی ہیں؟ ایسے مواقع پر نہ فلسفے کی ضرورت ہے نہ منطق کی ضرورت ہے، سیدھے سادے لفظوں میں پیغام پہنچا دیجئے تاکہ دل و دماغ میں جگہ پا سکے۔ وہ صلوات پڑھ دیں ایک بار ایک بار اور مل کے درود پڑھیں محمد اللہ۔ ہے لمحہ فکریہ یا نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے اس بات؟ شہزادی کے فضائل و مناقب آپ سنتے ہیں ہے یا نہیں؟ اگر کسی ایک بات کو بھی دل میں جگہ دے لیجیے، اللہ کا زندگی کے تمام پہلو پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا نہیں؟ کسی ایک بات کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے لیجیے کہ اس سال ہم شہزادی کی اس سیرت پر عمل کریں گے، کسی ایک سیرت پر عمل کریں گے تو بقیہ سیرت کے ان واقعات اور حصوں پر خود بخود عمل ہوتا رہے گا، ہے یا نہیں؟ دیکھیے ہم دعا مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہوں نہ پڑھ رہے ہوں، اب یہ بات میں تمام مسلمانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس بات کو۔ عموماً نماز کے بعد دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہے یا نہیں؟ ہر مسلمان جو نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ دعا کرتا ہے یا نہیں دعا کرتا ہے؟ دعا کرتا تو کس لیے کرتا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ہے یا نہیں؟ اپنے لیے یہی تو دعا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ کسی کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ذرا پڑوسی کے لیے بھی دعا کر لیں ہم؟ کسی کو فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے لیے بھی دعا کر لیں؟ اپنی دعا کے بعد یہ توفیق ہے ہمیں کہ ہم اپنے پڑوسی کے لیے دعا کر لیں؟ امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک سیرت اللہ گواہ، اور اس کا نفسیاتی کیا اثر ہوگا میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے والدہ گرامی کو دعا کرتے ہوئے نماز کے بعد
سنا تو شہزادی پڑوسیوں کے لیے دعا کر رہی تھی، پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا کیا ہے یا نہیں؟ جب نماز ختم ہو گئی تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے مادر گرامی سے دریافت کیا، فرمایا اماں آپ پڑوسیوں کے لیے زیادہ دعا کرتی ہیں؟ فرمایا بیٹا پروردگار عالم کو یہ پسند ہے، تم پڑوسیوں کے لیے دعا کرو گے تو پروردگار تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ماشاءاللہ مرد بھی نماز پڑھتے ہیں، عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں، ہے یا نہیں؟ اب یہ مسئلہ تو ایک کامن مشترک مسئلہ ہے ہر ایک کے ساتھ، مرد کے ساتھ بھی، جوانوں کے ساتھ بھی، اور عورتوں کے ساتھ، اور بچوں کی جو نماز کے پابند ہیں، ہے یا نہیں؟ کہ اگر ہم صرف اس سیرت پر عمل کریں کہ نماز کے بعد پہلے اپنے پڑوسی کے لیے دعا کر لیں، پڑوسی میں اعز و اقربا بھی آ سکتے ہیں، دوسرے بھی آ سکتے ہیں، ہے یا نہیں؟ 40 گھر تک پڑوس ہے اسلام میں، یاد رکھیے گا۔ کیا میں آپ سے عرض کروں، اللہ گواہ ہے ایسا دین کہیں دیکھا ہی نہیں، نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے، جو اپنے سے زیادہ پڑوسی کا خیال رکھنے کے لیے کہ اپنی خوراک، اپنا کھانا کھانے سے پہلے پتہ لگا لو کہ پڑوسی کے ہاں بھی چولہا جلا یا نہیں جلا۔ اور فرمایا اب دیکھیے نفسیاتی اثر کیا پڑتا ہے یا نہیں؟ جب آپ پڑوسی کے لیے پہلی دعا کریں گے، پروردگار عالم کی عطا تو ایک الگ چیز ہے، جب آپ اپنے پڑوسی کے لیے دعا کریں گے اور اس کو معلوم ہوگا کہ یہ پہلے میرے لیے دعا کرتا یا کرتی ہے اور پھر اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتا یا کرتی ہے، تو اب کیا اتنی بھی شرافت نفسی ختم ہو گئی ہے اس پڑوسی کی کہ اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ نہ پیدا ہو؟ اس کے لیے، آپ کے لیے اس کے دل میں جگہ نہ پیدا ہو؟ صرف جگہ ہی نہیں پیدا ہوگی، اگر دل میں کوئی قدورت بھی ہے تو وہ محبت میں بدل جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ نہیں یہ تو میرے لیے دعا کرتے ہیں، میرے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر یہ چیز عام ہو جائے کہیں اور نہیں، صرف اس آبادی میں کہ ہم اپنے لیے دعا سے پہلے اپنے پڑوسی کے لیے دعا کریں، تو دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ سیرت فاطمہ پر عمل کر رہے ہیں، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آبادی سے نفرت و قدورت دور ہو جائے گی، یہ دل جو دور ہے وہ مل جائیں گے ایک دوسرے سے۔ بتائیے، ہے غور کی بات یا نہیں بات ہے؟ میں بہت سادی باتیں، سامنے کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے سنے، واقعات سنے شہزادی کے۔ شہزادی سے حقیقتاً محبت کر کے دیکھیے، رسمی نہیں بھائی، رسمی نہیں، بلکہ حقیقت محبت کیجیے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک آپ شہزادی کی معرفت نہ حاصل کریں گے، اور شہزادی کی معرفت کوئی تماشا نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ نور کی معرفت یہ کثیف جسم والے نہیں کر سکتے، ہے کیا نہیں؟ ہمارے لیے جو معرفت کا ذریعہ وہ ہے، وہ ارشادات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، جو انہوں نے فرمایا ہے معصومہ کے لیے۔
اپنی جدہ کے لیے وہی ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے کہ جس ذریعے سے ہم معصومہ کی معرفت حاصل کر سکیں. اور فرمایا آپ نے معصومہ معرفت کر سکیں. ہم اس کی معرفت کیا حاصل کریں گے جس کے لیے قرآن مجید میں سورہ انا انزلنا میں ذکر ہوتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا ادراک ہوگا لیلۃ القدر کا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے معلوم کیا کہ فرزند رسول یہ بتائیں یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ لیلہ ہے کیا؟ لیلہ کہتے ہیں رات کو عربی. یہ ہے کیا؟ آپ نے فرمایا یہ فاطمہ ہے. ذرا فرمایا جس کے لیے اشارت ہو رہا ہے وما ادراک، یہ اللہ کہہ رہا ہے جس کا کلام ہے کہ تم کیا درک کر سکتے ہو. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ ظرف فاطمہ میں نازل ہوا ہے. اللہ اللہ، یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ ظرف فاطمہ میں نازل ہوا ہے. تو ہمارے اور آپ کے بس کا تو ہے نہیں. بہت سے لوگ کہیں ہم ریسرچ کر رہے ہیں، ہم یہ تلاش وہ خاک تلاش کرو گے، تمہیں کیا نور کی معرفت ہو سکے گی؟ تم کیا جانو؟ جسے اس عالم وجود میں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے اہتمام کیا کیا ہے یہ تو دیکھیے. کسی بھی نبی کی زندگی میں اس کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں وہ اہتمام نہیں ملے گا جو اہتمام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اللہ کیا اہتمام کیا. پیغمبر عبادت کو بڑھا دیجئے. ذرا غور فرما رہے ہیں آپ؟ پیغمبر روزے رکھیے. یہ اس پیغمبر سے ارشاد ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ رات کو تھوڑا آرام بھی کر لیا کیجیے. اور کیا پیر میں آماس آ گئے عبادت کرتے کہ رات میں تھوڑا آرام بھی کر لیا کیجیے. جسے اللہ آرام کرنے کا مشورہ دے رہا ہو، کہہ رہا ہو، فاطمہ کی منزل میں کہتا ہے اپنی عبادت کو بڑھائیے، روزے رکھیے. اور کیا آپ نے کسی نبی کیا اولادیں نہیں تھیں انبیاء کے ہاں؟ اولادیں نہیں تھیں انبیاء کے ہاں؟ معصوم نہیں پیدا ہوئے؟ نہیں پیدا ہوئے نا. تو جن کی اولاد معصوم ہوئی، جناب اسماعیل معصوم تھے یا نہیں تھے؟ جناب ابراہیم سے کہتے ابراہیم ذرا عبادت زیادہ کرو، ذرا روزے رکھو. خلیل ہے نا؟ نہیں، کہیں نہیں. یہ صرف اور صرف شہزادی کے لیے اہتمام کیا گیا تھا. اور فرمایا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر مددگار ثابت ہوگی. 100 مقامات پر یہ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں فاطمہ کی محبت مددگار ثابت ہوگی، جس میں بہت سہل 10 کی. اور فرمایا جس میں عالم نزع جب دنیا سے رخصت ہو رہا. نزع کا عالم بڑا سخت عالم ہے. یہ تو وہی جانے جو اس دنیا سے اس سے دو چار ہو چکا ہے. اس کے بعد قبر کی منزل ہوتی ہے. قبر کی منزل
بڑی سخت ہوتی ہے منزل، نکیرین کا آنا، برزخ کی منزل، میدان محشر، صراط کی منزل، یہ وہ جگہیں ہیں کہ جہاں شہزادی کی محبت کام آتی۔ اور فرمایا محشر وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ سب کو اکٹھا کر دے گا، جہاں انبیاء اور مرسلین اور وہ خواتین جنہیں اللہ نے بافضیلت بنایا ہے وہ سب کے سب رہتی ہے، باعظمت خواتین۔ کسی کے لیے آپ نے روایت میں یہ سنا ہے کہ جب وہ محشر میں تشریف لائیں گی تو کوئی ندا دے گا کہ آسیہ آ رہی ہیں نگاہوں کو جھکا لو، مریم آ رہی ہیں نگاہوں کو جھکا لو۔ سنا ہے آپ نے کہیں؟ یہ شرف صرف فاطمہ زہرا کو حاصل، کسی کو نہیں، کہ جب محشر میں تشریف لائیں گے تو منادی ندا دے گا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ آ رہی ہیں۔ اتنی باشرف خاتون پیغمبر اکرم کی وہ بیٹی کہ جس کی عظمتوں کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ کبھی سوچ سکتے ہو کہ وہ یہ وصیت کریں علی سے کہ میرا جنازہ تاریخ یہ شب نہ اٹھا؟ سوچئے اس میں۔ کبھی سوچ سکتے ہیں ہم اس بات کو؟ فرمایا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا۔ اللہ بنت نبی پہ کیا گزر گئی تھی کہ انہیں یہ بھی گوارا نہ تھا کہ دن میں ان کا جنازہ اٹھایا جائے۔ علی میرے جنازے میں فلاں فلاں نہیں آنا چاہیے۔ کتنی مصیبت کا سامنا شہزادی کو کرنا پڑا ہے، اور قیامت کی مرثیہ خون کے آنسو رلاتا رہے گا۔ صحبت یہ مزہ۔ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بعد بی بی اپنے بچوں کو لے لیتی تھی ساتھ اور نکل جاتی تھی ایک مقام پر صحرا، وہ صحرا ہی تھا، بیٹھ کے بابا پا آنسو بہاتی تھی۔ ذرا غور کیجئے اس بات پر، نبی کی بیٹی اپنے گھر میں اپنے باپ کو نہیں رو سکتی۔ دیکھ رہے ہیں کتنے حالات بدل رہے ہیں۔ تاریخ میں مجھے بتا دیجئے کہ کسی بیٹی کو جس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو، اسے محلے والوں نے آ کے منع کیا ہو کہ اپنے باپ کو گھر میں نہ رویا کرو۔ یہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے علی سے کہا کہ ہم رونے کو نہیں منع کرتے، لیکن فاطمہ سے یہ کہہ دیجئے کہ وقت معین کر لے۔ ارے سارے مدینے والوں کو رونا چاہیے تھا۔ بچوں کو لے لیتی تھی، حسنین کو لے لیا، زینب ام کلثوم کو لے لیا، لے کے چلی جاتی تھی۔
صحرا میں بیٹھ کے بابا کو رویا کرتی تھی۔ مولا نے ایک چھوٹا سا حجرہ تعمیر کر دیا جسے بیت الحزن کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں بنت نبی آپ اس حجرے میں اپنے بابا کا ماتم کیجیے۔ جزاک اللہ۔ مسلمانوں کے لیے شرم کی بات ہے کہ بیٹی کو بابا پہ رونے نہیں دیا گیا۔ ابھی کم سے کم اتنا تھا کہ یہ کہہ دیا گیا کہ وقت معین کر لے باپ پہ رونے کے لیے، لیکن ایک بیٹی ایسی ہے کہ جو باپ پہ روتی تھی تو منہ پہ تماچے لگائے جائے۔ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں، میں بس بہت ہی کم لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ خود غور کریں اس بات پر۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت مجلس میں نہیں، اللہ کے بعد جب بھی یہ مصیبت یاد آ جائے گی آنکھوں سے آنسو گرے گا۔ دروازے پہ آگ لگا دی گئی اور یہ فرماتی رہی کہ تمہیں معلوم نہیں اس گھر میں نبی کے بچے رہتے، نبی کے نواسے رہتے، خدا لعنت کرے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے دروازے پر دھکا مارا، شہزادی دیوار اور دروازے کے بیچ میں آ گئی۔ میں بہت تفصیل سے نہیں، بس اتنا عرض کروں گا کہ وہ کیسا دھکا تھا کہ جس نے شہزادی کی پسلیوں کو توڑ دیا۔ شہزادی زمین پر آ گئی، آواز دی فضا فضا، ارے آ دیکھ میرا محسن شہید ہو گیا۔ اے ارباب ازا، کہیں آپ نے سنا ہے کہ 18 برس کی جوان لڑکی جب چلے تو ہاتھوں میں عصا لے کے چلے؟ شہزادی کا یہ عالم تھا کہ پسلیوں میں اتنی تکلیف تھی، عصا لے کے چلتی تھی۔ اے ارباب ازا، لوگوں وقت بھی آ گیا جب فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ اللہ کیا عالم رہا ہوگا جب بچوں کو پتا چلا ہوگا کہ میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسما کہتی ہے کہ شہزادی نے بلا کے مجھ سے کہا، اسما جب تک اس حجرے سے تسبیح کی آواز آتی رہے حجرے کو نہ کھولنا، اور جب آواز کا آنا بند ہو جائے تو حجرہ کھول کے دیکھنا اگر میں دنیا سے رخصت ہو گئی ہوں۔ اسما، ارے میرے جب بچے گھر میں آئے تو فوراً میرے مرنے کی اطلاع نہ دینا، اسما پہلے دسترخوان بچھا دینا، میرے بچوں کو کھانے پہ بلانا۔ اللہ، اسما کہتی ہے میں نے حجرے کا دروازہ بند کیا، میں بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ بچے گھر میں آئے، بچوں نے سلام کیا، جواب سلام دیا، میں نے سفرہ بچھا دیا، کہا بچوں آؤ کھانا نوش کر لو۔ ایک بار بچوں نے میرے چہرے کو دیکھا، آواز دی، اے فضے، اے اسما، آپ جانتی ہے کہ ہم بغیر ماں کے کھانا نہیں کھاتے، میری اماں کہاں ہے؟ میں یہ سننا تھا۔ اسما کہتی ہے اب مجھے قابو نہ رہا اپنے اوپر، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے
رونے لگے. میں نے کہا بچوں تمہاری اماں حجرے میں آرام کر رہی. بچے اندر داخل ہوئے, ماں رخصت ہو گئی تھی. اے ارباب ازا کیا عالم ہوا ہوگا. آخری جملے سن لو. بچے دوڑ کے مسجد میں گئے, بابا اماں دنیا سے رخصت ہو گئی. یہ سننا تھا کہ دو روایتیں ہیں کہ علی کو نیم غشی تاری ہو گئی, دوسری روایت یہ کہتی ہے کمر کو پکڑ لیا. یا سیدہ یا فاطمہ, ارے تمہاری جدائی نے مجھے کمزور کر دیا ہے. ارباب ازا آئے گھر کے اندر, اللہ لفظ نہیں بیان کر سکتی کہ جن بچوں نے فاقے کی زندگی گزاری ہو, جن بچوں نے پائبندار کپڑے پہنے ہو, جن بچوں نے ماں کو چکی پیستا ہوا دیکھا ہو, جن ماں نے گھر کا کام کرتے ہوئے جن بچوں نے ماں کو دیکھا ہوگا, جب ایسی شفیق ماں دنیا سے اٹھ گئی تو کیا عالم رہا ہوگا. بس سے اندازہ لگا لیں کہ جب غسل و کفن ہو گیا, امام نے آواز دی بچوں آؤ ماں کی زیارت کر لو. ارے آئی بیٹیاں یقیناً رو رہی ہوگی. امام حسن آئے رو رہے تھے, لیکن امام حسین رکے ہوئے تھے. آواز دی اماں جب میں آتا تھا آپ ہاتھوں کو پھیلا دیتی تھی. اے اماں بھیا آواز بلند ہوئی, بندے قبا ٹوٹے, بندے کفن ٹوٹے, ایک بات دونوں ہاتھ اٹھے, حسین کو سینے سے لگا لیا. ندا منادی نے ندا دی علی حسین کو سینے سیدہ سے ہٹا لو. اے ارباب ازا لوگوں وقت آ گیا کہ جنازہ اٹھنے والا ہے. ہائے کہ مدینے کے لوگ نہ تھے بلکہ چند حسین چند علی کے چاہنے والے تھے جو اس جنازے میں تھے. اے شہزادی جس بچے کو آپ نے اپنے سینے سے لگایا تھا, ہائے آپ کا جنازہ اٹھانے والے تھے, لیکن آپ کے لال کا جنازہ زمین کربلا پر 3 دن پہ گورو کفن پڑا رہا, کوئی اٹھانے والا. رضا بے قضاء پروردگار شہزادی کے غم میں ماتم کرنے والوں کو اپنی حفاظت میں رکھنا. پروردگار تجھے حاضر ناظر جان کر ہم وارث فاطمہ زہرا کی خدمت میں ان کی جدہ کے رخصت ہو جانے پر تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. پروردگار اپنی کنیز خاص کے اولاد کے ظہور میں تاجیل فرما. پروردگار ہمیں ان کے چاہنے والوں میں قرار دے. پروردگار اپنے رحمت